تو اس لیے جس فعل کا فاعل خود خدا ہے اس عمل کا کرنے والا بھی خود خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرا بیعبدی، اسرا سیر کروائی ہے ہم نے اپنے بندہ کو، بندہ خاص کو، لیل رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ اب یہاں تک کہ آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم کچھ اہم نکات اخذ کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ ذات جو ہے وہ معقولات، منقولات اور وسائل کے بغیر کچھ کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو کام ہے یہ سیر سے ریلیونٹ ہے، دل کو خوش کرنے کی ایک کاوش ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جس کو خوش کرنا مقصود ہے وہ اللہ کا بندہ خاص ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ وہ سیر کا جو ٹائم ہے بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، رات کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ پھر سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک کہ مسجد حرام سے آغاز کیا ہے اور مسجد اقصیٰ تک اختتام کر دیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہوئی ہے، جس کے گرد ہم نے اس مسجد کو ہم نے برکتوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اور ہم نے یہ سیر اس لیے کرائی ہے لیکن یہ اٹھنا آیا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے بندہ خاص کو، وہ سمیع البصیر کہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں مسجد حرام کا انتخاب اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کو اہل سید مفسرین زمینی معراج کا نام دیا۔ روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام، اور بیت المقدس کم و بیش 1,00,000 انبیاء کا قبلہ ہے، 1,00,000 انبیاء کی قبلہ گاہ ہے، اور کئی انبیاء کا وہاں پہ مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لنریہ آیاتنا، میں نے اپنے محبوب کو بیت المقدس کی طرف معراج کے سفر میں سفر اس لیے کروایا کہ میں اسے اپنی نشانیاں دوں۔ مولا کو تیری نشانیاں کیا ہیں؟ رب کریم نے اعلان فرمایا کہ وہ نشانیاں ان 1,00,000 انبیاء کی مرکزیں ہیں، مزارات ہیں، ان کے مقامات ہیں، جن مقامات پہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ کی ہے، اور اپنے رب کی توحید کے ابلاغ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اسی طرح فرمایا مسجد اقصیٰ ایسی جگہ ہے اللہ کی بارکنا ہو، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے گھیرا ہوا، ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے گھیرا ہوا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی نبی کی مرکز ایسی نہیں ہے، کسی بھی نبی کا مزار قبر روضہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ملائکہ آ کے حاضری نہیں دیتے اور روزانہ نہ حاضری دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ 1,00,000 کم و بیش انبیاء کے مزارات پر روزانہ کئی لاکھ ملائکہ روزانہ حاضری دیتے، تو ان فرشتوں کے نزول سے اس مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے گرد اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جب حضرت محترم رؤوف ملزم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو راہب ہے صاحبہ، راہب نام شخص ہے جو اس وقت مسجد اقصیٰ کا قاضم تھا، تو رات کے وقت اس نے رات کے وقت عشاء کے بعد مسجد کے دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو اس سے اب جب انہوں نے کوشش کی کہ مسجد کے دروازے کو بند کیا جائے تو مسجد کے اوپر والے تار کے جو پلر تھا وہ نیچے کھسک آیا اور دروازہ بند ہو گیا۔
وہ بڑے پریشان ہوئے، خیر انہوں نے دیر بار کوشش کی لیکن دروازہ بند نہ کر سکے۔ تو صاحبہ راحت نے اپنے قائدوں سے کہا کہ آج اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ مسجد کھلی رہے، اس لیے آپ سب لوگ مسجد سے چلے گئے اور یہ دروازہ کھلا رہے۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں جب حضور مسجد اقصی میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، یہ مسجد اقصی ہے، یہ کہوں بیش 1,00,000 انبیاء کا قبلہ ہے، ان کی مراقبت جا ہے، تو آپ یہاں پہ تشریف لے چلیں اور یہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ اپنے کیے ہوئے ایک وعدے کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ میرا آیات ہے نا، شاید کے الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اس لیے لے گئے میرا آیات ہے نا تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ میرے مولا تیری نشانیاں کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں میرے وہ نیک بندے ہیں جن پر میں اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، سب نے صفیں باندھی اور سامنے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حضور نے نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، سارے انبیاء حضور کے مقتدی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نبیوں سے کہ اے انبیاء، اگر میں تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجوں تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُوا بِهِ، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انبیاء نے بھی دعا کی تھی مولا کہ ہمیں تمہیں اپنے محبوب کے دیدار کا شرف ضرور عطا فرمانا ہے۔ تو مسجد اقصی میں حضور نے جب جماعت فرمائی اور جماعت کے بعد اللہ کی نشانیوں کو حضور نے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام جو اللہ کے برگزیدہ بندے نبی اور صالحین اور سید و حسوبہ سب تھے حضور کے سامنے تشریف لائے، حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو بیت المقدس میں اس لیے لے کر آیا ہوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں، تاکہ میں انہیں اپنے بندے دکھاؤں۔ اور یہاں امام سیوطی فرماتے ہیں آیات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں خود کبھی سامنے نہیں آتا، میں اپنے بندوں کی صورت میں نشانی بن کر اپنے بندوں کے سامنے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کی صورت میں اپنے محبوب مکرم کو اپنی صورت میں دکھائی۔ تو فرمایا کہ لِنُرِيَهُ آیات اللہ، ہم اس لیے آئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ، اور بے شک وہ جو دیکھنے والا ہے اور وہ جو سننے والا ہے، سمیع بھی کہا اور بصیر بھی کہا۔ تو سمیع کیوں کہا؟ سمیع اس لیے کہا کہ عاطف غیبی اللہ کی کائنات خود زبان جبریل سے حضور سے گفتگو فرماتا ہے، اور بصیر اس لیے کہا کہ حضور کبھی انبیاء کے چہرہ کو دیکھتے، کبھی اپنے رب کی آیات کو دیکھتے۔ تو فرمایا کہ مقام محبوبیت یہ ہے کہ کبھی محبوب بن کے میں کہتا ہوں، وہ عادی بن محب بن کے سنتا ہے، اور کبھی محب بن کے وہ کہتا ہے اور محبوب بن کے میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معراج زمینی کی حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس کے مقام پہ وہ سمیع رہا تو میں بصیر رہا، وہ بصیر رہا تو میں سمیع رہا۔ کبھی وہ ناظر
اپنے محبوب مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کائنات کے 70 درجات کو مسجد اقصی میں حضور کے سامنے یوں بچھا دیے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس زمینی کائنات کو ایسے ملاحظہ فرمایا جیسے کپڑے کے اوپر نقشہ بنا کر کسی علاقے کا کسی کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اس ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا جو ذرہ اس کائنات میں موجود ہے۔ اس لیے امام شرف الدین بصیری اپنے قصیدہ بندہ شریف میں فرماتے ہیں کائنات کی ریت کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے حضور جس کو آپ نے دیکھ کر لیا۔ کائنات کی ریت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے حضور جسے آپ نے دیکھ نہ لیا ہو، اور پھر فرماتے ہیں کائنات کے وجود کا کوئی وجود ایسا نہیں جس پر کہ اللہ کے نبی آپ کی صورت نظر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کائنات کی جتنی اس زمینی کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں اپنے محبوب کو دکھا۔ پھر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پھر وہ محبوب مکرم ایک ستارے کی مانند چمکتے روشن ستارے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جب وہ بلند ہوتا ہے یا اوپر سے نیچے آتا ہے۔ فرمایا کہ زمین کی معراج کامل ہونے کے بعد زمین تک جو معراج ہوئی ہے وہ معراج مصطفیٰ نہیں ہے، وہ معراج کائنات ہے۔ اگر کسی نے وجود کو دیکھا ہے تو وہ معراج وجود کی نہیں ہے، وہ معراج اس شے کی ہے۔ ملائکہ نے دیکھا وجود کو تو ملائکہ کی معراج ہو گئی، انبیاء نے دیکھا وجود کو تو انبیاء کی معراج ہو گئی، کائنات کے ذرات نے دیکھا وجود کو تو کائنات کے ذرات کی معراج ہو گئی، چاند نے دیکھا وجود کو تو چاند کی معراج ہو گئی، سورج نے دیکھا وجود کو تو سورج کی معراج ہو گئی، ستاروں نے دیکھا حضور کو تو ستاروں کی معراج ہو گئی، کہکشاؤں نے دیکھا حضور کو تو کہکشاؤں کی معراج ہو گئی، اور سیاروں نے دیکھا حضور کو تو سیاروں کی معراج ہو گئی، نباتات نے دیکھا حضور کو تو نباتات کی معراج ہو گئی، جمادات نے دیکھا حضور کو تو جمادات کی معراج ہو گئی، اشجار نے دیکھا حضور کو تو اشجار کی معراج ہو گئی، ابحار نے دیکھا حضور کو تو بحر رغار کی معراج ہو گئی۔ زمین پہ مقام بیت المقدس مسجد اقصی پر جس نے حضور کو تک لیا اسی کی معراج، یہ زمینی معراج کا ایک منظر ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے تو جبریل امین آئے۔ ابھی کل پرسوں ایک سوال بھی آ رہا تھا میرے پاس کہ کسی شاعر کتاب نے یہ لکھا ہے کہ اس نے حضور کو جگایا، تو وہ لفظ جگایا ہے تو جگانے حضور کو بیدار کرنے کا جو انداز ہے وہ روایات میں ایسے ہی ہے کہ جبریل امین نے حضور کو آواز میں دی، اپنے لبوں سے حضور کے قدم آئے مبارک کو سے دیا، حضور بیدار ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین عرضباب ہوئے، یا محمد ان اللہ اشتاق لقائک، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو آپ سے ملاقات کا شوق ہو گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کی کوئی جگہ اللہ کی نظر سے خالی ہے؟ جب وہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اگر محبوب مدینہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے اپنا چہرہ اوپر کریں نیچے کریں تو رب کریم فرماتے ہیں قد نرى
کر لو بابا جی کا ہے محبوب یہ چہرہ اوپر کرتا ہے پھر نیچے کرتا ہے پھر اوپر کرتا ہے پھر نیچے کرتا ہے میں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کے اوپر اٹھنے کو تیرے چہرے کے نیچے ہونے کو جو رب کوئی لمحہ اپنے محبوب کی ملاقات اور دیدار کو خالی نہ چھوڑے وہ اعلان یہ فرما رہا ہے اللہ اشتاق لقاء یا رسول اللہ تاکہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہو۔ اب وہ ملاقات نظری نہیں ہے بصارت والی نہیں ہے وہ ملاقات قرب ہے سبحانہ فقط اللہ کے مقام پہ لے جانا مقصود ہے۔ حضور کریم علیہ السلام آپ کو لے جانے کے لیے جنت سے براق آیا آج کا یہ فیصلہ ہوا کہ محبوب کبریا آ رہے ہیں محبوب باری تعالیٰ آ رہے ہیں آنے والا کتنا عظیم الشان ہے بلانے والا کتنا عظیم الشان ہے آنے والا انبیاء کا سردار ہے بلانے والا کائنات کا سردار ہے لے جانے والا فرشتوں کا سردار ہے تو جو سواری ہو وہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو سوار کے شیان شان ہو۔ تو رب کائنات نے اپنی ساری مخلوقات کی دیدار فرمائی تو ان میں سب سے اعلیٰ ترین شفاف مصفا برق ہے اور برق کو جمع کریں تو براق بنتا ہے تو براق کا انتخاب ہوا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو سواری ہو۔ براق آیا گیا حضور کریم علیہ السلام براق کا سوار ہوئے اس رفتار اس براق کی آج کی روشنی کی رفتار 8 سیکنڈ میں غالباً سورج کی چاند تک پہنچتی ہے 380 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار میں روشنی کی وہ سفر کرتی ہے تو ایک روشنی کی بات ہے اور جو روشنیوں کو موقع تھا جس پر حضور سوار ہوئے حضور کریم علیہ السلام نے مدینہ کے اوپر سے گزرے تو جبریل کو کہا جبریل ٹھہرو دیکھو یہ کون سی جگہ ہے تو آج جہاز پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ نیچے زمین پر دیکھ کر جگہ کی پہچان نہیں کر سکتا تو اللہ نے اپنے محبوب کی بصارت کا کمال دکھایا ہے کہ براق میں بیٹھے ہیں سواری جتنی تیز رفتار ہے لیکن اس رفتار سے زیادہ رفتار میرے محبوب کی محبوب کی ہے کہ وہ زمین پر دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل کون سا مقام ہے؟ عرض کی ہے اللہ کے نبی یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر آئیں گے آپ وہاں ٹھہرے 2 رکعت نماز نفل ادا کی پھر چل پڑے پھر مقام وادی پورے سینا پہ پوچھا جبریل یہ دیکھو یہ کون سا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا حضور فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قبر کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ مجھ پر نماز پڑھا قبر میں نماز نہیں ہوتی اس دنیا میں جانے کے بعد نماز کا فریضہ ختم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یصلی علیہ اور مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں تو حضرت جبریل امین اظہار ہوتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ آدمی تمہیں سینا ہے جس کی قسمیں رب کریم نے کھائی ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْعَظِيمِ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹی جہاں سے اٹھائی ہے وہ یہی وادی طور سینا ہے اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ روایات میں ہے کہ انسان کے وجود کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی اور اسے کھودا گیا اور خوبصورت بنایا گیا تراشا گیا اس لیے اس دھرتی کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں جبریل سے کہا جبریل من ای بلد یہ کون سا شہر ہے جبریل قال جبریل ایھا الارض المقدس طویٰ
کہ وہ وادی مقدس ہے جس کو وادی دور ہے۔ یہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ خزانوں سے مالا مال جو دھرتی ہے وہ فلسطین کی دھرتی ہے۔ کائنات کے سب سے قیمتی پتھروں کی جو سرزمین ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور کائنات کے سب سے قیمتی انسانوں کی جو سرزمین ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور کائنات کا سب سے قدیم انبیاء کا مسکن جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارک لہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے دل ہم نے برکتیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن یہ اور ہم اپنے محبوب کو اس لیے لے گئے ہیں کہ اسے دکھائیں من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک کہ میرا محبوب کی شان یہ ہے کہ تم تو بولتی ہوئی چیز کی آواز سنتے ہو، میرے محبوب کی شان یہ ہے چیز بول بھی نہیں رہی ہوتی، میرا محبوب اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ کیسے؟ وادی طائف ہے، جب حضور نے ایک باغ میں پناہ لی تو ایک اونٹ نے روتے ہوئے شکایت کی اپنے رب کی بارگاہ میں، تو حضور اس کی شکایت کو سنتے تو فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جو ایسی چیزوں کی بھی سماعت کرتا ہے جو تمہارے دائرۂ سماعت میں نہیں آتی، اور میرا محبوب وہ ہے جو ایسی جگہوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی۔ جیسے حضرت عباس غزوہ بدر کے موقع پہ قیدی ہو گئے تو اعلان ہوا کہ جو بندہ فدیہ دے گا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، تو حضرت عباس نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب ہوں، تو آپ مجھے ایسے آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا چچا جب تم مکہ سے چلے تھے اپنے کمرے میں چھپ کر میری چچی کو وہ اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، وہ تھیلی تو ہے تمہارے پاس، منگواؤ نا، وہ دیکھ کے آزاد ہو جاؤ۔ تو رب کریم نے بتایا میرا محبوب وہاں دیکھتا ہے جہاں کہاں نہیں دیکھتے، وہ السمیع، پھر بالنجم اذا ہوا، جب زمین کی معراج شامل ہو گئی تو پھر میرا محبوب چمکتے دمکتے ستارے کی طرح آسمان میں بلند ہوا۔ اب معراج مصطفیٰ نہیں ہے، یہ معراج سما ہے، آسمان کی معراج کی ابتدا۔ حضرت صاحب اسرار بہیجہ لکھتے ہیں کہ جب حضور کا معراج ہوا، آپ کی سواری بلند ہوئی آسمان کی طرف، تو فضاؤں نے حضور کی سواری کے بوسے لیے اور اپنے وجود کے اندر تروتازگی کر لی۔ فضاؤں نے صاحب مدارج النبوہ یہ لکھتے ہیں کہ فضاؤں نے اپنے وجود میں ایسی تروتازگی کر لی کہ اب بھی جب تک کائنات باقی رہے گی وہ فضاؤں کی تروتازگی باقی رہے گی، اور وہ تروتازگی حضور کی سواری کے بوسے دے گی۔ حضور آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، قال جبرائیل افتح الباب، جبریل علیہ السلام نے عرش کی دروازہ کھول دیا، تب الباب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، من انا باب، کون ہے دروازے پر؟ قال جبرائیل وَإِنَّ مَعِيَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِدَعْوَةِ اللَّهِ، میں جبرائیل ہوں، میرے آنے جانے میں تو دروازے کھولتے ہی ہو، لیکن آج تھوڑا خیال کرنا، إِنَّ مَعِيَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، آج میرے ساتھ محمد رسول اللہ۔ اب تمہارا انداز پہلے جیسا نہیں ہونا چاہیے، ماضی کے کام بلا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے آیا السماء الدنیا، ہم
دنیا کے آسمان پہ چڑھے، میں نے دیکھا رائے کا آدم بیان کیا بیان تھا، میں دیکھ رہا ہوں آدم علیہ السلام کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، سو مرائی کتا بیان کیا سو مرائی کتا بیان تھا، ایک طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھا ثم قال آدم اهلا سهلا مرحبا یا ابنی یا اخی، اے میرے بیٹے اور اے میرے بھائی، تم پر سلامتی ہو، خوش آمدید ہو۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا آدم کدھر دیکھتے ہو، کدھر دیکھتے ہو ہنستے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا میں جب نئے دیکھتا ہوں اپنی بخشی ہوئی اولاد کو دیکھتا ہوں، خوشیوں میں دیکھتا ہوں، سکون میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب بائیں دیکھتا ہوں تو اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں، مصیبتوں میں دیکھتا ہوں، تناؤ میں دیکھتا ہوں، پریشانیوں میں دیکھتا ہوں، تو میری شفقت فطری برداشت نہیں کر پاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ثم قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادعوا لهم، تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا تم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فادعوا لهم یشفع لهم علی یوم الآخرۃ، اے میرے نبی، اے کائنات کے کائنات، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں اور مجھے سے ان کی شفاعت فرمائیے گا، میں رحمتی تاکہ وہ میرے لیے راحت کا باعث ہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معراج ہو رہا ہے حضور کا اور بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں امت کے لیے، معراج ہو رہا ہے، جبرائیل لے کے جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے محمد کا، ذکر ہو رہا ہے اولاد آدم کا، ذکر ہو رہا ہے اولاد آدم کے غموں کا، ذکر ہو رہا ہے اولاد آدم کے دکھوں کا، ذکر ہو رہا ہے اولاد آدم کی پریشانیوں کا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ میرے محبوب مقدم صاحب الجلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی اپنی امت کی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں فرمائے، پھر اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے سنت